بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسط کے ساتھ. ناظرین وہی ہوا جس کی توقع کر رہے تھے کہ بھارت نے پرائم منسٹر مودی نے ایک ڈرامہ تو رچانا ہے پلوامہ کے واقعے کے بعد، کیونکہ انتخابات آ رہے ہیں. اور جس طرح آواز پاکستان میں ہم کئی بار یہ پلوامہ واقعے کے بعد کہہ چکے، اگلے 2-3 ہفتے میں ہی کام ہونا ہے. اور یہ اس لیے بھی ناظرین تھا کہ ایک پیٹرن ہمیں معلوم ہے کہ بھارت مسٹر مودی کا ہے، پرائم منسٹر مودی کا. اگر آپ کو یاد ہو کہ اوری کے واقعے کے بعد جب یہ ہوا 18 ستمبر 2016 کو، تو جو سرجیکل اسٹرائکس کا ڈرامہ رچایا گیا تھا وہ ہوا 28 تقریباً 14 دنوں کے بعد یہ واقعہ ہوا. اور اس سے پہلے پرائم منسٹر مودی کیرلا گئے تھے 24 ستمبر 2016 ہی کو، تقریباً 4 دن پہلے سرجیکل اسٹرائک ڈرامہ کے. اور وہاں انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر پاکستان نے ہم سے مقابلہ کرنا ہے تو پاورٹی کے خلاف کریں، ان امپلائمنٹ کے خلاف کریں. یہ کیا ہے کہ ہمیں یہاں ٹیررسٹ بھجوا دیتے ہیں اور دہشت گردی کرواتے ہیں. تو اس خطاب میں جو کیرلا میں انہوں نے ایک ریلی سے کیا تھا، اس کے بعد پاکستان نے بھی اور بھارت نے بھی، لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب معاملات ٹھنڈے ہو گئے ہیں اور پرائم منسٹر مودی یا جو بھارت کی حکومت ہے اب کوئی ریاکٹ نہیں کرے گی، تو معاملہ بس اب ختم ہو جائے گا، ڈی ایسکلیٹ ہو گیا، ٹینشنز بھی اب آہستہ آہستہ ٹیپر آف ہو رہی ہیں. اس واقعے کے بعد بھی ناظرین اب کل پرسوں ہی کی بات ہے کہ پرائم منسٹر مودی راجستھان گئے ہوئے تھے، اور وہاں بھی انہوں نے عمران خان کو کہا کہ وہ پٹھان آدمی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا اپنی زبان پہ قائم رہتے ہیں. اور پھر یہاں پاکستان میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اب معاملات کچھ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، تھوڑی سی سچویشن اسکلیٹ ہو گئی ہے، شاید امریکہ نے کچھ زور ڈالا ہے تو اب شاید اس طرح ریئیکشن نہ ہو. لیکن بہرحال میرا اپنا خیال یہی تھا کہ مودی صاحب کو ایک چاہیے الیکشن میں جانے سے پہلے کچھ تو کچھ انہوں نے کرنا ہے، تاکہ وہ اپنی 56 انچ کا سینہ چھاتی دکھا سکیں کہ دیکھیے میں تو بڑا زبردست پرائم منسٹر ہوں، اور اس سے پہلے اس قسم کا کام کسی پرائم منسٹر نے نہیں کیا. اس بار جو کام ناظرین ہوا ہے وہ ذرا سلائٹلی ڈفرنٹ ہے. جو 2016 میں سرجیکل اسٹرائکس ہوئی تھیں وہ تو بالکل ایک اس قسم کا ڈرامہ تھا کہ ایل او سی پہ کراس فائرنگ ہوئی اور بس اسی حد تک تھا. لیکن بہرحال اس کو انہوں نے اس کا نام دے دیا سرجیکل اسٹرائکس کا. اس بار جو معاملہ ہے ذرا قدر سیریس ہے، اور وہ اس حوالے سے سیریس ہے کہ انہوں نے جو ہے ایل او سی جو ان کے معراج طیارے ہیں، تقریباً 8 کے قریب یا 5 مختلف خبریں آ رہی ہیں، تو انہوں نے ایل او سی کراس کیا. اور پھر اب اس میں بھی جو معاملات ہیں کچھ کلیئر نہیں ہیں، لیکن بہرحال غالب جو ہے امکان یہی ہے کہ جو مانسیرا کے قریب ہمارے کے پی میں جو بالا کوٹ ہے وہاں انہوں نے کوئی 4 بامز ڈراپ کیے یا پے لوڈ ڈراپ کیا، جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا. اور اس کے بعد ہمارے جو طیارے پی ایف نے، پاکستان ایئر فورس نے ان کو اسکرامبل کیا اور وہ پھر طیارے واپس چلے گئے. اور یہ کارروائی ساری جو ہے اکارڈنگ ٹو ہمارے ڈیفنس منسٹر 4-5 منٹ ہوئی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 6 سے 7 منٹ کارروائی ہوئی. اب یہ معاملہ اس لیے ناظرین نازک بن جاتا ہے کہ ایک تو ہماری جو ایئر اسپیس ہے اس کو وائلیٹ کیا، اور اگر آپ بھارتی میڈیا اس وقت دیکھیے تو وہاں تو ایک بالکل جنگی جنون سا معاملہ چل رہا ہے. اور وہاں پہ جو بھارت کا نیریٹو ہے، جو حکومت کا نیریٹو ہے، اس کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے. لگتا یوں ہے کہ جو پرائم منسٹر مودی کی ایک قسم کی گرتی ہوئی ساکھ تھی یا ان کی ریٹنگز تھیں، وہ اب کسی طور بحال ہو رہی ہیں. اور خیر میں نے پہلے بھی یہ پریڈکٹ تو کر لیا تھا کہ پرائم منسٹر مودی بہرحال الیکشن جیت جائیں گے. ممکن ہے کہ وہ اکثریت ان کو نہ مل سکے جو 2014 میں ملے تھی، لیکن اب لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی نے جو ایک ان کی گرتی ہوئی ساکھ تھی اس کو سنبھال لیا، اور ممکن ہے کہ وہ الیکشن بھاری اکثریت سے جیت جائیں، یا کم از کم کمفرٹیبلی وہ جیت جائیں. ناظرین اس ضمن میں چونکہ یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے اور اس کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے،
تو اس کو تھوڑا سا ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ. جذبات اپنی جگہ پہ، ہم سب پاکستانی ہیں، ہمارا قومی جذبہ اپنے اپنے وہ موجود ہے، ہم اپنے ملک کے لیے جان دینے کو تیار ہیں. اور ایک بڑا قدرتی بات ہے کہ ہمارے ملک پہ اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا، ہماری ساورنٹی کو چیلنج کرے گا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم تمام پاکستانی یکجا کھڑے ہیں اور ہر اس قربانی دینے کو تیار ہیں جو ہماری ماں، ہماری ریاست ہم سے اس کا مطالبہ کرتی ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی قوم کے جو کہ پینک نہیں کرتی ان معاملات میں، جو ایک میچور قوم ہے، کانفیڈنٹ قوم ہے، اسے یہ بھی چاہیے کہ معاملات کو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ دیکھے اور پھر تجزیہ کرے اور پھر اپنے رسپانسز فارمولیٹ کرے. تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں انڈین فارن سیکرٹری کی جو اسٹیٹمنٹ ہے. وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ناظرین. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ میں بڑے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ڈیفٹلی انڈیا نے اپنا نیریٹو کریٹ کیا ہے، اور نیریٹو وہی ہے جو ان کا ہمیشہ سے نیریٹو رہا ہے، اور اس میں کوئی بھی آپ کو جھول نظر نہیں آتا. یہ الگ بات ہے کہ جو باتیں اس میں انہوں نے کہی ہیں وہ گراؤنڈ پہ حالات جو ہیں، جو بالا کوٹ میں ہیں، اس میں پروو نہیں کر سکتے. اس میں بہت سے اس حوالے سے گیپنگ ہولز بھی ہیں. لیکن بحیثیت مجموعی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے انڈین فارن سیکرٹری کی، وہ ان کے نیریٹو کو پروموٹ کرتی ہے، اور وہی نیریٹو وہ آج سے 10-15 سال لے کر چل رہے ہیں. ممبئی اٹیک کے بعد سے جو 10 سال ہوئے ہیں اس کو لے کر چل رہے ہیں، اور وہی نیریٹو آج تک قائم ہے. اب دیکھیے یہ 8 پیراگرافز کی ناظرین اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس میں جو بنیادی بات انڈین وکالے جو ان کے فارن سیکرٹری ہیں، وہ بنیادی طور پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ کیا، بلکہ 3 پیراگراف ناظرین، جو آخری 3 پیراگراف ہیں، باقی تو چلیں کہانی ہے اوپر ساری، اس کو ہم رہنے دیتے ہیں، لیکن 3 پیراگراف جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ آج انڈیا کے جو انڈین ایئر فورس ہے، انہوں نے ٹریننگ کیمپ جو جیش محمد کا ہے بالا کوٹ میں، اس کو ٹارگٹ کیا. اب یہاں بالا کوٹ پہ آ کے وہ رک گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بالا کوٹ آزاد جموں اور کشمیر کا ہے یا کے پی کا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے اس کو تھوڑا سا مبہم چھوڑ دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ in this operation, a very large number of JEM terrorists, trainers, senior commanders and groups of jihadis who were being trained for فدائین action were eliminated. یہاں پہ انہوں نے کوئی نمبر نہیں دیا، تعداد آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں کوئی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں میڈیا کو اپنا انہوں نے بریفنگ دیتے ہوئے جو انفارمیشن دی، جو ان کو فیڈ کیا میڈیا کو، اس میں 300 کا فگر بھی آیا، 350 کا فگر بھی آیا، 245 کا فگر بھی آیا، لیکن جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے نا اس میں کوئی فگر نہیں دی گئی. تو دس از ہاؤ دے پلے ویری اسمارٹلی. میڈیا کو انہوں نے آگے لگا دیا، ان کو فیڈ بھی کیا، ان کو ٹاکنگ پوائنٹس بھی دیے کہ آپ یہ کہیے، لیکن جہاں تک آفیشیل اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے، اس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ کتنے فدائین یا جہادیز یا ٹیررسٹ مارے گئے سیکشن میں. جس طرح بالا کوٹ کو چھوڑ دیا انہوں نے، آگے کچھ نہیں کہا، اس طرح یہاں بھی کوئی نمبر انہوں نے نہیں دیا. پھر آگے آئیے تو ناظرین دیکھیے، انہوں نے بڑی کمال مہارت سے اس پورے آپریشن کو نان ملٹری پری ایمپٹیو ایکشن کہا. ایک تو یہ کہ ہمارا انڈیا یہ کنوے کرنا چاہتا ہے دنیا کو کہ دیکھیے ہم نے کوئی ملٹری ٹارگٹ ہمارا نہیں تھا، نہ ہم اس کو کوئی ہم وار پہ جا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے. ہم نے تو صرف اپنے سیلف ڈیفنس میں یہ جو نان ملٹری جو ٹارگٹس ہیں اس کو ہٹ کیا ہے. اور یہ پری ایمپٹیو اسٹرائک تھی وہ اس لیے کہ ہمیں انٹیلیجنس تھی کہ کچھ جیش محمد کے کچھ جو لوگ ہیں وہ ایک اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹی انڈیا میں کرنے والے تھے. تو ہم نے ان کی اس ایکٹیویٹی کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے یہ ایئر اسٹرائک کی ہے. تو یہاں پہ ایک قسم کا دنیا کو بتایا ہے کہ دیکھیے ہماری کوئی ایسی نیت نہیں ہے کہ ہم
اس نیوکلیر انوائرمنٹ میں کوئی جنگ کریں. ہم نے اس کو نان ملٹری رکھا، بلکہ ہم نے یہ بھی کوشش کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سویلینز کو ٹارگٹ نہ ہو، کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. اس لیے یہ جو فیسلٹی تھی ٹیرر کی وہ ہم نے اس کو ہٹ کیا. تو یہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پلوامہ واقعے کے بعد ناظرین، یو ایس کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جان بولٹن، انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انڈیا کو یا ان کی جو بات ہوئی اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹ سے اجیت ڈول سے، تو اس کی جو بات نکلی وہ یہ ہے کہ جان بولٹن نے یہ کہا کہ انڈیا کو تو حق ہے کہ کراس بارڈر اگر کوئی ٹیررزم ہوتا ہے تو انڈیا کو سیلف ڈیفense میں پریمپٹیو اسٹرائکس بھی، کراس بارڈر ایکشن لینے میں بھی اس کا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے. تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا بھی، چونکہ انڈیا کو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں یہ نیریٹو بکتا ہے، یہ بات بکتی ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں اسی چیز کو سامنے رکھا. اور اس کے بعد آخری پیراگراف میں ناظرین بڑا انٹرسٹنگلی وہ پاکستان کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ نے 6 جنوری 2004 کو ایک اسٹیٹمنٹ ہمارے ساتھ سائن کی تھی، جس میں آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان جو اپنی سرزمین ہے وہ کسی دوسرے ملک میں دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا. تو اب ہم نے، پاکستان اپنی جو ایک کمٹمنٹ ہے اس کو پوری کرے. ہم نے تو جیش محمد کا ایک فیسلٹی تھی یا ٹریننگ کیمپ تھا، اس کو تو ہم نے ہٹا دیا، لیکن اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، یعنی کہ پاکستان گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اب جو باقی جیش محمد کی کچھ ریمننٹس اگر ہیں، کہیں بھی وہ ٹریننگ کیمپس ہیں یا کسی اور دہشت گرد آرگنائزیشن کے تنظیم کے کیمپس ہیں، تو ان کو ختم کرے. تو یہ ناظرین ایک ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ گو کہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کچھ لوگ مارے جیش محمد کے، وہ تو یہ کبھی پروف کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہوا ہی نہیں. وہ ڈرامے کا ایک حصہ تھا. اور ہمارے پی ایف کے جو جہاز تھے، پی ایف تھی ہماری، بہت الرٹ تھی، تو انہوں نے جب اسکرامبل کیا تو واپس چلے گئے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اس چیز کو پروف تو نہیں کر سکتے، لیکن انڈیا میڈیا نے جس طریقے سے کریٹ کر دیا ہے تو انڈین عوام جو ہے اس کو یقین سا ہے. لیکن ہمیں جو ہے بنیادی طور پہ جو انڈیا کا بنیادی جو ہے، اور ہم نے بھی یہ تو ایکسیپٹ کر لیا کہ انڈین نے آئے ہماری ایئر اسپیس کی وائلیشن کی، لیکن جہاں تک کوئی جانی یا مالی نقصان کی بات ہے وہ ایسا کوئی نہیں ہے. اب انڈیا کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے 300 یا 350 دہشت گردوں کو مارا ہے بالا کوٹ میں، تو کہاں مارا ہے بھائی؟ ذرا دیکھیں تو صحیح، خدا نہ خواستہ وہ کہاں ہیں، ساری لاشیں کہاں پہ ہیں؟ کوئی وہاں پہ پینک نہیں ہے، کوئی ہاسپٹلز میں ہم نے نہیں دیکھا کہ زخمی لوگوں کو وہاں لے جایا جا رہا ہو. آپ کے پاس کوئی اگر فوٹیج ہے، کوئی اس کی ہے تو بتا دیجئے ہمیں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے. لیکن چونکہ یہ سارا ڈرامہ ہے، جہاں تک لوگوں کو ہلاک کرنے کی بات ہے، تو اس وجہ سے دنیا بھی اس کو یقین نہیں کرے گی. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے ناظرین، بنیادی طور پہ جو مسئلہ ہے وہ ہماری ایئر اسپیس وائلیشن کا ہے. اور جو ایک ڈیٹرنس تھا، میں تو نہیں کہتا کہ وہ کامیاب نہیں ہے یا اس میں کچھ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن بہرحال ہماری ایئر اسپیس کی وائلیشن تو ہوئی ہے، چاہے وہ 2 منٹ کے لیے ہو، 3 منٹ کے لیے ہو، 4 منٹ کے لیے ہو. تو بھارت نے ایک بڑا قدم تو اٹھایا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان آگے کس طرح ریسپونڈ کرے گا. یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے. کل ہم جانتے ہیں کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے، اور آج بھی بہت سی میٹنگز ہوئیں. تو کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا ڈپلومیٹک اسٹیپس ہم لے سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے ناظرین. لیکن یہ مختصر سے وقفے کے بعد اور پروگرام کے آخری حصے میں آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، آواز پاکستان میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارا خیال تھا کہ پلوامہ کے واقعے کے بعد جو 12 دن ہمیں ملے، چونکہ ہم ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے کہ بھارت کچھ نہ کچھ ڈرامہ رچائے گا، اور جو اس نے آج کیا، تو ہمارا خیال تھا کہ ہماری جو سفارتکاری ہے اس نے پچھلے ہفتے 10 دن میں کافی کچھ کیا ہوگا. کیونکہ جو بیانات آ رہے تھے کہ بھی ہم نے ان سے بات کی، ان کو ٹیلی فون کیا، بلا کے فارن آفس میں ان لوگوں کو بریف کیا، سو آن اینڈ سو فورتھ، پریس ریلیزز کی ایک لمبی
سیریز ہے ناظرین، لیکن آج جب ہم نے دیکھا کہ یہ واقعہ ہوا، ہماری سوورنٹی کی بریچ ہوا، ہماری ایئر اسپیس وائلیٹ ہوئی، تو چائنا کی طرف سے جو ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کنڈیم نہیں کیا بھارت کے اس ایکشن کو. چائنا نے صرف یہی کہا کہ چائنا بہت پاکستان اور بھارت کو ارج کرتا ہے یا ان کو زور دیتا ہے ان پہ کہ پلیز ہاتھ کھولا رکھیں، ایکسرسائز ریسٹرینٹ. اور جو ہے جو انڈیا نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے ایک ٹارگٹ کیمپ کو اڑایا ہے، تو اس کے بعد دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ہاتھ کھولا رکھیں، اور یہی بات انہوں نے کہی. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. یہ نہیں کہا کہ بھئی انڈیا نے کیوں جو ہے پاکستان کی ایئر اسپیس کو وائلیٹ کیا، ایسی کوئی بات چائنا نے نہیں کی کم از کم. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ جو آسٹریلیا کی فارن منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی اور کہا کہ جی فیبری کا جو پلوامہ کا اٹیک ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور وی آر کنسرنڈ اباؤٹ the relations between the two countries. انٹرسٹنگلی ناظرین، OIC کے سیکریٹریٹ کی طرف سے 3 ٹویٹس ہوئے. کہہ لیں کہ ایک اسٹیٹمنٹ آئی 3 ٹویٹس میں. اس میں پہلے ٹویٹ میں تو انڈیا کی جو وائلیشن ہوئی لائن آف کنٹرول کی، اس پہ انہوں نے کہا کہ جنرل سیکریٹریٹ جو ہے وہ کنڈیم کرتا ہے انڈیا کے اس انکرشن کو اور وائلیشن کو، ایریل وائلیشن کو. اور پھر آگے یہی کہا کہ وہ زور دیتے ہیں پاکستان اور بھارت دونوں پہ کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور سچویشن کو ایسکلیٹ نہ ہونے دیں. ایز ایف کہ پاکستان نے یہ ساری سچویشن، ہم غیر ذمہ دارانہ کام کر رہے ہیں اور پاکستان بھی بھارت کے ساتھ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے. ایسی تو قطعاً کوئی بات نہیں ہے. ہم نے تو پلوامہ کا واقعہ جو ہے اس میں انویسٹیگیشن تک اب بھی کہا، لیکن بہرحال یہ دنیا کا ریسپانس ہے. میں آپ کو اس لیے ناظرین بتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے دیکھیے، پہلی بات تو جو ہمیں کرنی چاہیے، اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ پاکستان کو اب کرنا کیا چاہیے یا کیا ہو سکتا ہے. پہلی بات تو میری گزارش ہے، اور میں یہ آج سے نہیں بلکہ جب سے آواز پاکستان شروع ہوا ہے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ خدارا جو اسٹیٹمنٹس کی بہتات ہے ہماری طرف سے جو ہوتی ہے اس کو کائنڈلی کم کریں. آج بھی اگر آپ دیکھیے تو پہلے اسٹیٹمنٹ آئی DGISPR کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا، اس کے بعد پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، ایک پریس ریلیز آیا، اس کے بعد پھر 3 وزراء نے ہمارے پریس کانفرنس کر ڈالی. اس میں پھر جو ڈیفنس منسٹر نے کہا وہ بھی ایک مذاق سا بن گیا ہے. پوری پاکستان میں بھی لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور باہر بھی. پھر اس کے بعد DGISPR بھی آئے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی. تو میں یہ، اور پھر اس کے بعد فارن آفس نے بھی ایک اور اسٹیٹمنٹ داخل ڈالی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا نے صرف ایک اسٹیٹمنٹ آج ایشو کی ہے اور ہمارے ہاں تو یہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے بعد جو پریس ریلیز ایشو ہوا ہے دیٹ واز انف. اس کے بعد اور کچھ بھی ضرورت نہیں تھی کسی کو میڈیا پہ آنے کی، بات کرنے کی. تو اس پہ کائنڈلی پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا ہمیں حوصلہ کرنا چاہیے کہ بے در پہ ہم جو اسٹیٹمنٹس ایشو کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے اجتناب کریں. اس سے مزید کنفیوژن پھیلتی ہے اور کوئی بات نہیں ہے، اور دنیا پھر آپ کو سیریس بھی نہیں لیتی کہ آپ باتیں ہی کیے جا رہے ہیں اور کام تو کچھ آپ کرتے نہیں ہیں. پھر آج چاہیے تو یہ تھا کہ سیکرٹری پومپیو ہمیں کال کرتے، وہ تھوڑا سا کنسرن پیش کرتے کہ جی یہ کیا معاملات چل رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان. ہوا یہ کہ ہمیں ان کو کال کرنی پڑی، ہمیں US کو بتانا پڑے کہ جی ہمارے ہاں یہ حملہ ہو گیا ہے. تو دنیا اس وقت اس موڈ میں ہے کہ وہ بھارت کا نیریٹو سن رہی ہے. جس طرح میں نے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں کہا، کچھ ہمارا نیریٹو بک نہیں رہا کس طریقے سے. اب کیا اس میں معاملات ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن جو ظاہری طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہماری بات سن نہیں رہا. ہم بات کرتے ہوں گے، یقیناً ہم بات کر بھی رہے ہیں، لیکن ہمارا نیریٹو جس طریقے سے جانا چاہیے وہ جا نہیں رہا. تو ہمارا سب سے پہلا تو جو ہے جو قدم ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں کس طرح اپنا نیریٹو جو ہے وہ اس کو بہتر کرنا ہے، اس کو فائن ٹیون کرنا ہے تاکہ لوگ ہماری بات کو سمجھیں.
دوسرا ناظرین، اب جب ہم آج چونکہ DGISPR نے بڑی ٹف پوزیشن لی ہے کہ ملٹری ایکشن تو ہوگا اور بھی ایکشنز ہوں گے دوسرے ڈومینز میں، وہ ہو سکتا ہے اکنامک ڈومین میں ہو یا ڈپلومیٹک ڈومین میں ہو، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملٹری ایکشن ہوگا، لیکن جس طرح نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے آج ڈیسائیڈ کیا کہ ٹائم اور جگہ ہم اس کا تعین ہم خود کریں گے، یہ بات ٹھیک ہے، ری ایکشن جو ہے وہ کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے، لیکن میرا جو التماس ہے وہ یہی ہے کہ کائنڈلی جو ایسکلیٹری لیڈر ہوتی ہے اس کو ذرا کائنڈلی سمجھ لیجئے، اپنی جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں رکنا ہے اور کہاں جانا ہے، کیونکہ اگر آپ نے کوئی ایسا اقدام لیا تو اس کا obviously ریپرکشنز ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہ کیجئے، کوئی ایکشن ملٹری مت لیجئے، لیکن بہرحال آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 2011 میں نومبر 2011 کو سلالہ جو اٹیک ہوا تھا نیٹو فورسز کی طرف سے افغانستان میں، جب وہ تھیں یا ابھی بھی ہیں، تو 26 نومبر غالباً تھی 2011 کو سلالہ میں ہمارے 2 چیک پوسٹ پہ نیٹو فورسز نے اٹیک کیا اور ہمارے 28 جوانوں کو شہید کیا۔ اس کے بعد پاکستان نے ایک اسٹانس لیا، ان کا جو جی لاکس تھا، ان کے ساری جو سپلائی روٹ تھا وہ بند کر دیا، اور ہماری کنڈیشن یہی تھی کہ جب تک کمپنسیشن نہیں ملے گی اور جب تک یو ایس اپولوجائز نہیں کرے گا اس وقت تک ہم یہ نہیں کھولیں گے۔ تو پیپلز پارٹی کی اس وقت حکومت تھی، انہوں نے اسٹانس لیا، اور پھر بالآخر کچھ ماہ کے بعد ہلری کلنٹن جو اس وقت سیکرٹری آف اسٹیٹ یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ تھیں، انہوں نے پبلکلی اپولوجائز کیا پاکستان سے۔ تو ہمیں معلوم تھا کہ ہم اس وقت کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی اگر ہم کوئی ایسا ایکشن لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ OIC کا جو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا وہ بڑا ضروری ہو گیا ہے۔ کل تک تو چونکہ یہ واقعہ نہیں ہوا تھا تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ چلیں اب وہ چلی جائیں گی تو ٹھیک ہے، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم سے کنسلٹیشن کی نہیں کی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اب چونکہ ہماری ساورنٹی کا ہوا ہے، وائلیشن ہوئی ہے، ہماری ایئر اسپیس کی وائلیشن ہوئی ہے، تو پاکستان کو کچھ تھوڑا بہت سخت اقدام یہاں لینا پڑے گا۔ اب وہ کس طرح کرتے ہیں، شاید وہ بائیکاٹ کریں۔ ابھی تو شاید ہمارے وزیر خارجہ نے بات کی ہے اپنے UAE کے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ، کل کی ہے، بتا رہے تھے، کل ہمیں نہیں بتایا لیکن آج بتا رہے ہیں کہ یہ بات ہوئی ہے اور ہم نے اپنے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اب وہ تشویش ہے کہ اس سے زیادہ بڑھ کے کوئی بات ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم اس کو جو ہے بہت سیریسلی لیتے ہیں، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، یا صرف سشما سوراج کی تقریر کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ رباط میں جب ایک سمٹ ہوئی تھی تو جنرل یحییٰ تو اڑ کے آ گئے تھے، جب بھارت کو وہاں ڈیلیگیٹ، تو بھارت کے ڈیلیگیٹ کو جانا پڑا وہاں سے، تو یہ بھی ہمارے ساتھ ایک پہلے واقعہ ہو چکا ہے۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کیا کرتا ہے، لیکن اس معاملے میں پاکستان کو اب چونکہ ایک بھارت نے ایک OIC کے ممبر کی ساورنٹی، اس کی ایئر اسپیس کی وائلیشن کی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا بہت اس پہ زور لگانا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ڈس انوائٹ ہو جائے OIC سے۔ گو کہ مشکل کام ہے UAE کے لیے، لیکن بہرحال ہمیں اپنی ڈپلومیسی اب دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں، یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ دوسرا، میں ناظرین اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو کرتارپور کوریڈور ہے اس پہ ہمیں خدارہ اب تھوڑی پوزیشن لے لینی چاہیے، ہمیں اس پہ اب انسسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ لیٹ سکھ جو ہیں، کمیونٹی سکھ ہے، وہ اپنی حکومت پہ پریشر بلڈ کرے، کچھ تو آپ شو کیجئے۔ ان حالات میں آپ کوریڈور کی بات کریں گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ میری ذاتی رائے میں اب آپ اس پہ بات کرنا چھوڑ دیجئے۔ لیٹ انڈیا کم ٹو یو، کہ اب آپ 13 مارچ کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈیلیگیشن جائے تو لیٹ دیم کم ٹو یو، آپ انسسٹ مت کیجئے پلیز، تھوڑا بہت اپنا دکھائیے کہ آپ کو غصہ ہے۔ اور سکھ کمیونٹی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر بھارتی حکومت کا یہ رویہ رہا تو یہ پھر کوریڈور کس طرح آگے چلے گا۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ جی ہم نے ایک کوریڈور تو بند کرنے کے لیے نہیں کھولا، میں سمجھتا ہوں بالکل نامناسب سا اس وقت آرگومنٹ ہے۔ تھوڑی سی پوزیشن آپ لیجئے کرتارپور کوریڈور پہ اور اپنے غصے کا اظہار کیجئے، اور یہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ سکھ کمیونٹی کو آپ کنوے کریں کہ اگر بھارت کی حکومت یہ کرتی رہی، ہماری ساورنٹی کو وائلیشن کرتی رہی، تو یہ معاملہ اس طرح آگے نہیں چلے گا۔ دوسرا، اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دنیا بھر میں
اپنا نیریٹو لینا چاہیے. اب OIC کے سیکریٹریٹ نے اسٹیٹمنٹ آج ایشو کی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جب یہ کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوگی 1 اور 2 مارچ کو ابو دھابی میں, تو ایک بڑی سخت اسٹیٹمنٹ وہاں سے آئے گی OIC کی. وہ ہمارے ساتھ کم از کم OIC تو کھڑا ہوگا. گو کہ شمشاد احمد خان صاحب جو ہمارے فارن سیکرٹری ہیں, سابق فارن سیکرٹری, وہ کل کہہ رہے تھے کہ OIC کی تو کوئی ریلیونس رہی نہیں, لیکن پھر بھی چلیے مان لیتے ہیں کہ اس کی بڑی ریلیونس ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جب یہ اجلاس ہوگا فارن منسٹر کا تو اس میں سے ایک سخت اسٹیٹمنٹ ہمیں ملے گی جو کہ انڈیا کے جو ایکشن ہے اس کو کنڈیم کرے گی, اور OIC کم از کم ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی. اب دیکھتے ہیں ہماری سفارتکاری کیا ییلڈ کرتی ہے, کیا نتیجہ نکالتی ہے. صرف باتیں اور پریس کانفرنسز اور اسٹیٹمنٹس یہ اب نہیں چلے گا سرکار. کچھ ہمیں چاہیے ریزلٹس, اور ریزلٹس تبھی آئیں گے جب آپ کمٹمنٹ کے ساتھ ایک اسٹریٹجی کے ساتھ کام کریں گے. یہ جو ہے نا ادھر ادھر کی مارنے والی باتیں اب ختم ہونی چاہیے میرے خیال میں. اب کچھ ہمیں کنکریٹ ریزلٹس ملنے چاہیے. ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ میں آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین مسئلہ کچھ یہ ہے کہ اس وقت جو بھارت کی حکومت ہے وہ بھی بڑی انتہا پسند قسم کی حکومت ہے, اور عوام بھی اب اسی عوام کو وہ خود مشتعل کر رہے ہیں. یہ جس طرح پہلے ہی میں نے اپنے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا, ہمارے لیے سب سے بڑی جو خطرناک بات ہے وہ یہی ہے. اور نیوکلیر جو کیپیبلٹی بھی ہے انڈیا کی, وہ بھی اب ان انتہا پسند لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. تو یہ بڑی ایک پریشان کن سی بات ہے. بٹ ان اینی کیس ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری جو اتھارٹیز ہیں وہ صحیح جو ہے فیصلہ کریں گی اس حوالے سے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. کون صاحب؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عبدالباسط صاحب شیخ سلام بات کر رہا ہوں دبئی سے. جی شیخ صاحب فرمائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بس کہنا کیا ہے, ساری باتیں تو آپ نے کر دی ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ٹھاک سرجری آپ نے کر دی ہے اپنے چھوٹے سے بیانیے میں. میرے خیال سے اس سے اچھا آڈٹ ہو نہیں سکتا. جہاں تک رہی بات وزیر دفاع صاحب کو, تو عمران خان صاحب سے میری گزارش ہے کہ پلیز ان کو چینج کریں, کیونکہ کمپیٹنسی لیول ویریبل ہوتے ہیں. جی ہاں, ضروری نہیں ہے کہ کوئی کس ڈومین کا بندہ کس ڈومین میں کام کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا. تو یہ تو بات آپ نے صحیح آپ نے جو ہے نشاندہی کری ہے کہ ہمارے جو وزیر دفاع ہیں کچھ بھی نہیں تھا, 0 کانفیڈنس لیول تھا ان کا. دوسری بات نیریٹو کی جو آپ نے بات کی, نیریٹو ہندوستان میں مودی صاحب نے اپنا نیریٹو اپ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ جو ہے وہ بیچ دیا ہے آج کے دن اپنے ووٹوں کی گنتی بڑھانے کے لیے. لہذا اب چونکہ مدافعت کا ہمارے پاس یہ استحقاق ہے, بھرپور مدافعت کے حوالے سے ہمیں جواب دینا چاہیے اور اس نیریٹو کو فیل کرنا چاہیے جس نیریٹو کی بنیاد پر وہ دوبارہ گورنمنٹ پہ آئیں گے. کیونکہ اگر وہ دوبارہ گورنمنٹ میں آ گئے اور جیت گئے تو پھر یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا. تو پاکستان کو جواب صرف اس میں نہیں دینا کہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم نے جواب دے دیا, بلکہ جواب دے کے اس نیریٹو کو فیل کرنا ہے ہندوستانی عوام کے سامنے کہ وہ دوبارہ الیکٹ نہ کریں نہ مودی آ کو. سکیں. اور تیسری بات جو آپ نے کہی کہ لیس ٹاک ڈو مور, ہماری وزارت خارجہ جو ہے یہ بات آپ صحیح کر رہے ہیں. 12 گھنٹے کے اندر 6 اسٹیٹمنٹ آ گئے 6 پورٹ فولیو سے. تو بالکل آپ نے یہ بات صحیح کہی. چلیں بہت شکریہ شیخ صاحب, انشاءاللہ آپ سے پھر بھی بات ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ فار میکنگ ویری گڈ پوائنٹس. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ دلدار حسین بلوچ. جی بلوچ صاحب, کیا کہنا چاہتے ہیں دلدار صاحب؟ جی فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. دلدار حسین بلوچ ملتان سے بول رہا ہوں. جی بتائیے, فرمائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہی کہنا چاہتے ہیں جی کنٹرول لائن کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے, اس کے خلاف جارحانہ ہونا چاہیے جواب, جو ہم ہی دیکھے ہمارا بھی دل خوش ہو. چلے اب آپ کا دیکھیے دل تو خوش ہمارا سب کا ہوگا, لیکن بہرحال ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے. جو ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں کوئی ریٹیلیٹ نہیں کرنا چاہیے یا جواب نہیں دینا چاہیے. صرف اتنی سی گزارش ہے کہ جو بھی ہم کریں کیلیبریٹڈ ہو, میجرڈ ہو, اور ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. کوئی چیز بھی جو ہے وہ جذبات کی رو میں بہہ کر نہ کریں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ ہیلو جی کون صاحب؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ؟ باسی صاحب, پروین مسعود بول رہی ہوں. جی پروین صاحبہ, کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی فرمائیے, کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ ہیلو
جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے. آپ کا میرے خیال میں پروین صاحب آپ کا ٹیلی ویژن کی جو والیوم وہ تھا وہ بھی آن تھی آواز، اس لیے آپ ہماری آواز سن نہیں پا رہی تھی. کائنڈلی جب بھی فون کریں تو والیوم بالکل اس کا بند کر دیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی رضوان بات کر رہا ہوں، باقی صاحب کراچی سے. جی رضوان صاحب فرمائیے. سر میں نے آپ کا پروگرام دیکھا، ماشاءاللہ بڑا زبردست پروگرام ہے. آج کے حوالے سے جو ان کی کانفرنس وغیرہ ہوئی ہیں، ماشاءاللہ کافی بہت زیادہ ان کی طرف سے جو ہے وہ جوابات آئے ہیں. بہت شکریہ. جو کانفرنس ہو رہی ہاں ہے، ہاں لیکن سر بات ساری یہ ہے کہ مطلب ہماری طرف سے کوئی عملی اقدام نہیں کیا جاتا. اب جیسے آپ نے بتایا نا کہ چائنا جو ہے وہ اس کی طرف سے بھی ایک ایسا جواب آ گیا کہ بس نامنل کا اس نے جو ہے نا جواب دے دیے کہ جی دونوں جو ہے نا وہ صبر رکھیں اور تعامل رکھیں. جی ہاں. تو دنیا ہمارا نیریٹو اس لیے بھی سر نہیں سنتے نا کیونکہ ہم عملی کوئی جواب نہیں دے پاتے. ہم صرف اور صرف مطلب باتوں تک ہی محدود ہیں. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں صبر بھی رکھنا چاہیے، تعامل کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن ایک عملی مظاہرہ بھی مطلب ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ بالکل بالکل. وہ چیز ہماری طرف سے سر نہیں جا رہی. بالکل رضوان آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اب اسٹیٹمنٹس اور پریس اسٹیٹمنٹس اور پریس کانفرنسز اب ان سے تھوڑا سا بات آگے بھی جانی چاہیے. ہمیں جو ڈپلومیٹک لیول پہ جو ہماری ایکٹیویٹی ہے اس کا کوئی نتیجہ تو نظر آنا چاہیے کہ لوگ ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ہمارے اتنے دوروں سے اور ہماری اتنی ملاقاتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر گھر ہی بیٹھیے، کیوں حکومت کا پیسہ خرچ کر کے ہم ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی کہانی، اور امید کرتے ہیں کہ کل تک حالات، کل نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ بھی ہے، دیکھتے ہیں وہاں کیا بات ہوتی ہے. تو آپ کل انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور شاید اسی موضوع پہ بھی بات چیت رہے. تو اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.